معزز ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں ابرار انفو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان ابرار بھچر۔ میری طرف سے آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، احادیث نبوی کی روشنی میں دنیا کے مستقبل کا جائزہ لینے کی کوشش کریں تو متعدد اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے نظر آتے ہیں کہ مستقبل میں انسانیت کو کن کن مشکلات اور فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان فتنوں کے بارے میں ہمیں واضح اشارے ملتے ہیں اور انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ دجال بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امت کو دجال کے شر سے بچنے کے لیے خدا سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔ دجال سے متعلق احادیث میں ترکی یعنی قسطنطنیہ کا ذکر کئی بار دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال اور ترکی کا آپس میں کیا تعلق ہوگا اور قرب قیامت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکی سے متعلق کیا پیش گوئی کی تھی اور کیا وہ پیش گوئی پوری ہو چکی ہے۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دجال کی آمد کے بارے میں جس حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اہل روم حماق اور داؤک میں پڑاؤ نہیں ڈال لیتے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ حماق اور داؤک ملک شام میں واقع شہر ہیں۔ جب مدینے سے ایک لشکر ان سے مقابلے کے لیے پہنچے گا تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان کے بیچ میں مت آؤ کیونکہ یہ اپنے دین سے پھر چکے ہیں۔ تو جواباً مسلمان کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے سامنے بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے، ان میں سے ایک تہائی حصہ پیٹ پھیر کر جہنم کا مستحق بن جائے گا، ایک تہائی حصہ شہادت پائے گا جبکہ ایک تہائی حصے کو رومیوں کے مقابلے میں فتح ہو جائے گی، اور اس کے بعد مسلمان کبھی انتشار کا شکار نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ پھر مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ فتح کرنے کے بعد جب مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہوں گے تب شیطان جھوٹی آواز بلند کرے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال داخل ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی زمین میں ہے، وہاں سے خروج کرے گا جس کو آخرسان کہا جاتا ہے، جو قدیم ایران کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ میں خرابی کی پیش خیمہ ثابت ہوگی اور مدینہ کی خرابی جنگوں کا سبب بنے گی اور جنگوں کا اختتام قسطنطنیہ کی جگہ پر ہوگا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مسلمان دجال کے خلاف جنگ کی تیاری کریں گے۔ جب مسلمان نماز کے لیے اپنی صفیں درست کریں گے تو یہی وقت جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان سے اتارے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح گھلنے لگے گا، یعنی شدید خوف میں مبتلا ہو جائے گا۔ دجال پر یہ خوف اس قدر طاری ہو جائے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلوار سے قتل نہ بھی کریں تو وہ خوف سے ہی مر جائے گا، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم دجال کو قتل کر کے خون سے رنگی تلوار تمام مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ پیارے ساتھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر احادیث میں ترکوں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے نہ لڑو جن کے جوتے بال کے ہوں گے۔ جب تم لوگ ترک قوم سے نہ لڑو گے جو چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہرے والے، چپٹی ناکوں والے ہوں گے، ان کے چہرے گویا ہتھوڑے سے پیٹی ڈھالوں کی مانند ہوں گے، ان کے جوتے بال کے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مدینہ کو ایسی حالت میں چھوڑ دیا جائے گا یہاں تک کہ نوبت یہ ہو جائے گی کہ ایک کتا یا بھیڑیا مسجد میں داخل ہوگا اور کسی ستون یا ممبر پر پیشاب کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اس زمانے میں مدینے کے پھل کس کام آئیں گے؟ فرمایا، پرندے اور درندے ان پھلوں کو کھائیں گے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات کا ذکر فرمایا ہے وہ تمام واقعات ایک ترتیب سے رونما ہوں گے۔ پہلے بیت المقدس کی آبادی اور عمارتوں کی کثرت سے اس کی وسعت اور لوگوں کا اس شہر میں کثرت سے آباد ہونا، پھر اس کے بعد یثرب یعنی مدینہ طیبہ کا برباد ہونا، یعنی لوگوں کا مدینہ میں رہائش سے گریز کرنا اور مدینہ میں جدید تعمیرات کا سلسلہ رک جانا۔ یہ تمام چیزیں آج مدینہ میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ لوگ بتدریج وہاں کم ہو رہے ہیں اور آبادی میں اضافے کا سلسلہ رک چکا ہے۔ مدینہ کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد آہستہ آہستہ وہاں سے دوسرے شہروں میں منتقل ہو رہی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک شہر کے متعلق سنا ہے جس کی ایک جانب خشکی ہے اور ایک جانب سمندر؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جواب دیا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 لوگ اس کو فتح نہ کر لیں۔ جب وہ وہاں پہنچ کر اتریں گے تو کسی قسم کا اسلحہ استعمال نہیں کریں گے، نہ ہی تیر اندازی کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو اس شہر کی ایک جانب کا علاقہ فتح ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، ثور بن یزید کہتے ہیں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سمندر والی جانب فتح ہو جائے گی۔ پھر وہ دوسری بار کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو دوسری جانب فتح ہو جائے گی۔ پھر وہ تیسری بار کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو شہر ان کے لیے کھل جائے گا اور وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کر لیں گے۔ جس وقت وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو کوئی پکار کر کہے گا کہ دجال نکل آیا ہے، تو مسلمان ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو لوٹ آئیں گے۔ ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ کیسے ترکی کو بغیر جنگ و جدل، کسی بھی قسم کے خون خرابے کے بغیر کیسے فتح کیا جائے گا، اور یہ تکبیریں قسطنطنیہ میں ہی بلند کی جائیں گی۔ یہاں یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ شام اور ترکی کا ایک اہم علاقہ ملامت الکبریٰ کا جو نقشہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کے مطابق تو یہ شہر اب اس امت کے پاس کچھ دیر کا مہمان ہے۔ ناظرین گرامی، قسطنطنیہ یعنی استنبول کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا ان کو بخش دیا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قسطنطنیہ اور روم میں کون سا شہر پہلے فتح ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرقل کا علاقہ یعنی قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا۔ یہ فتح سلطان محمد فاتح کی صورت میں مسلمانوں کی قسمت میں آ چکی ہے، لیکن احادیث تو قسطنطنیہ کی ایک بار پھر فتح کی بشارت دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترک 2 مرتبہ خروج کریں گے، اور جب وہ دوسری مرتبہ خروج کریں گے تو اپنے گھوڑے دریائے فراق پر باندھیں گے، اس کے بعد ترک نہیں رکیں گے۔ دوسری دفعہ قسطنطنیہ کی فتح کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی وضاحت سے بتائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی بربادی ہوگی۔ مدینہ کی بربادی ہوئی تو جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ یہ مارکہ شروع ہوا تو پھر قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ کی فتح ہوگی تو دجال کا خروج ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر مارا اور فرمایا یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں ہونا یا یہاں بیٹھنا یقینی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق بیت المقدس کی آبادی کا آغاز اسرائیل کا اسے دارالحکومت بنانے کے اعلان اور امریکہ کی حمایت سے ہو چکا ہے، اور اب قسطنطنیہ کے عوام نے سیکولرزم اور لادینیت کے حق میں فیصلہ دے کر اس شہر کے مرحلے کا آغاز کر دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم اس دور میں زندہ ہیں جب حق و باطل کا آخری مارکہ برپا ہونے والا ہے۔ تو دوستو، آپ کی رائے اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔